بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین گرامی، آج کی کہانی ہے انکا۔ مصنف کا نام ہے انوار صدیقی اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 30 سنائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انکا کا کیا تھا، وہ تو اسی طرح مجھ سے لڑتی جھگڑتی روٹھتی منتی رہتی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب وہ میرے جسم کا کوئی حصہ ہو۔ لکھنؤ قریب آ رہا تھا، باقی سفر کے دوران تزئین مجھ سے بہت قریب ہو گئی۔ جب تک چچا جان اور تزئین کی خادمہ بیدار رہتی، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہتے۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ سچ مچ مجھے اپنا بزرگ اور ہمدرد سمجھ رہی ہے۔ لکھنؤ اسٹیشن پر اس نے مجھے خدا حافظ کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اسے جدا کرتے ہوئے میرے دل پر بھی اثر ہوا، مگر جدا تو ہونا ہی تھا۔ میں چچا جان کے ساتھ ایک ٹانگے میں بیٹھ کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اچانک چچا جان نے پوچھا، جمیل میاں، تم نے کہا تھا کہ نرگس کو تم پہلے ہی لکھنؤ بھیج چکے ہو؟ جی ہاں چچا، لیکن تمہیں گھر کا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ جی، چچا جان نے بڑے کانٹے کی بات پوچھی تھی۔ میں نے سٹ پٹا کر جواب دیا، وہ کلکتے میں قیام کے دوران آپ ہی نے مجھے تو تفصیل بتائی تھی۔ چچا جان نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، پھر کسی سوچ میں غرق ہو گئے۔ کچھ وقفے کے بعد تانگا لکھنؤ کے بازاروں سے گزر کر گلیوں میں داخل ہو گیا۔ گلیاں کیا تھیں، بھول بھلائیاں تھیں۔ ایک گلی میں پہنچ کر پرانے طرز کے ایک شکستہ مکان پر چچا جان نے تانگا رکوا دیا۔ چچا جان نیچے اترے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اپنے چچا کے بچوں اور مالا رانی سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ انکا نے میرے دل کی کیفیت بھانپتے ہوئے کہا، کیوں مالا رانی سے ملنے کے لیے بے چین ہونا؟ لیکن اندر اور بھی لڑکیاں ہیں۔ تمہارے چچا کی منجلی لڑکی رخسانہ تو خاصی شوق اور آزاد خیال واقع ہوئی ہے، ذرا محتاط رہنا۔ یہ لکھنؤ ہے جمیل میاں، یہاں حسن و عشق کے تذکرے عام ہیں۔ فرزانہ اور شبانہ تو واجبی شکل و صورت کی لڑکیاں ہیں، لیکن رخسانہ… گھر میں داخل تو ہونے دو انکا، تم نے تو پہلے ہی مجھے گڑبڑانا شروع کر دیا۔ ذرا دم لو، اندر پہنچ کر تمام باتوں سے پردہ اٹھ ہی جانا ہے۔ میں اگر پہلے سے تمہیں کوئی بات بتا دوں تو حرج ہی کیا ہے؟ ہاں، اگر میری باتوں سے الجھن ہو رہی ہے تو میں چپ ہو جاتی ہوں، انکا نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چچا جان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ممکن ہے پہلے اس میں رہن سہن کی ترتیب کچھ اور ہو، لیکن اب کمرے میں چچا جان اور ان کے صاحبزادے ارشد علی خان کا اور میرا سامان رکھا تھا۔ دوسرا کمرہ تینوں لڑکیوں کے تصرف میں تھا اور تیسرا کمرہ مالا رانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ کمروں کے سامنے چھوٹا سا سائبان اور خاصا کشادہ صحن تھا۔ صحن کے دوسری طرف باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ مکان کے عقبی دروازے کے قریب کھپریل کے ایک چھپر کے نیچے دنیا بھر کا ساز و سامان بھرا ہوا تھا۔ مکان کی حالت چچا جان کی مالی حالت کے مطابق تھی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو ایک اجنبیت مگر خوشی سی محسوس ہوئی۔ ایک عرصے بعد نہ جانے کتنے ہولناک، پرسرار اور عجیب و غریب واقعات سے گزر کر میں اپنے عزیزوں کے ہاں پہنچا تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ دل میں ان لوگوں کے لیے شدید محبت پیدا ہوئی۔ میرا جی چاہا کہ ایک لمحے میں یہ اجڑا شکستہ مکان بڑے اور خوبصورت مکان میں تبدیل کر دوں۔ چچا کی بچیوں کی نظروں میں محبت اور جھجک تھی۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے چمٹایا۔ بڑی لڑکی تو رونے لگی۔ مالا رانی بھی ان کے ساتھ کھڑی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس عرصے میں ان بچیوں سے خوب مانوس ہو گئی ہو۔ وہ انہی کے ساتھ کھڑی یہ جذباتی منظر دیکھ رہی تھی۔ چچا جان نے شروع سے آخر تک سفر کی پوری تفصیل بچیوں کو سنانا شروع کر دی۔ ہمارے جاتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب ایک دوسرے سے واقف تھے، لیکن انکا سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی، بچھڑ کر ملنے والوں کے تاثرات سے محظوظ ہوتی رہی۔ انکا کے کہنے کے بموجب رخسانہ واقعی بڑی تیز و ترار، شوخ اور حسین لڑکی نکلی۔ چچا جان کی چہیتے ہونے کے سبب وہ گھر کے کام کاج میں دوسری بہنوں کا ہاتھ کم ہی بٹاتی تھی۔ شبانہ بڑی لڑکی تھی، خاموش، سنجیدہ اور شرمیلی۔ فرزانہ سب سے چھوٹی تھی۔ یہ دونوں شکل و صورت کے اعتبار سے خاصی تھی، لیکن ان کا بیشتر وقت جھاڑو برتن میں گزرتا۔ ارشد کی عمر 19-20 سال کے قریب تھی۔ چچا جان نے اس کا تعارف کراتے وقت زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہ کر سکا۔ میری بہنیں اور بھائی میری خاطر مدارت میں اس تند ہی اور اشتیاق سے لگ گئے جیسے ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی ہو۔
چچا جان اور ان کی غربت دیکھ کر انکا کے تعاون سے کوئی انقلاب لانے کو دل مچلتا تھا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ بہت جلد مناسب طریقوں سے ان کی حالت درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ رات کو ہنگاموں سے نجات پا کر میں اپنے کمرے میں گیا تو مالا نے بے اختیار میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور سسکنے لگی۔ پریتم لال نے جب سے مجھے مالا دان کی تھی چند ہی دن آرام کے گزرے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابھی میرے اور اس کے درمیان تلخ واقعات نے ایک دوری برقرار رکھی تھی۔ میں نے اسے اتنی زور سے اپنی آغوش میں بھینچا کہ اس کی ہڈیاں چرمرا گئیں۔ مالا جیسی حسین لڑکیاں خوش قسمت لوگوں ہی کو ملتی ہیں۔ پریتم لال نے مجھے مالا رانی عطا کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا۔ جب میں مالا کو دیکھتا تو اپنی خوش بختی پر بڑا نازاں ہوتا۔ مالا تو ایک انمول ہیرا تھی، وہ میری بیوی تھی۔ شکل و صورت کی بے پناہ خوبیوں کے علاوہ دل کی بڑی نیک اور پاکیزہ اتوار تھی۔ اس کے لیے دنیا میں سب کچھ میں ہی تھا۔ حیرت ہوتی تھی کہ ایک مسلمان گھرانے میں وہ ہندو لڑکی اس طرح مانوس ہو گئی تھی جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ حالانکہ یہ لڑکی جاپ اور گیان دھیان میں مگن رہی تھی اور پہاڑیوں میں خشک و خاردار زندگی گزار چکی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، دولت و عزت کو ٹھوکر مارتی تھی اور یہاں ایک شکستہ مکان میں اپنے شوہر کے انتظار میں سارے جہاں کی امیدیں لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بے انتہا مسرور تھی۔ میں نے اس سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا چاہی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس شخص کو مالا جیسی لڑکی مل جائے اسے بھلا کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ مالا کے لیے اس وقت میرے دل میں محبت اور پیار کا ایک شدید طوفان برپا تھا۔ ساری رات باتوں میں گزر گئی، والہانہ باتیں، والہانہ نظریں، دل ربانہ انداز۔ مالا از خود رفتگی میں میرے سینے کے اندر سمائی جا رہی تھی۔ میں جوش محبت میں اس کی آنکھیں چوم چوم لیتا تھا۔ اس رات ہم دونوں کا علیحدہ کوئی وجود نہیں تھا۔ ہمارا دل ایک، دھڑکنیں ایک، ہم اپنی ذاتیں ختم کر کے ایک ذات بن گئے تھے۔ صبح کے قریب اس نے مجھ سے کہا، آپ نے مجھے انکا کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ تو بڑی سندر اور موہنی ہے۔ تم سے زیادہ تو نہیں ہے، میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں جاتی، سب کچھ دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ مالا شرما گئی۔ وہ سب دیکھ رہی ہے کیا؟ اور کیا، اس سے کوئی بات چھپی تھوڑی رہتی ہے۔ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ ارے پگلی، انکا سے کیا پڑتا، دیکھو میں اسے تمہارے سر پر بھیجتا ہوں۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ مالا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسی لمحے انکا بولی، جمیل، مالا بیچاری تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی خلوت میں کوئی موجود ہے۔ اس سے کہہ دو کہ میں سو رہی تھی، حالانکہ میں ایک ایک بات دیکھ رہی ہوں۔ کچھ رقابت بھی محسوس ہوئی تمہیں؟ میں نے انکا کو مخاطب کیا۔ تم بہت بے حیا ہوتے جا رہے ہو جمیل، میں مالا کے سر پر جا رہی ہوں۔ انکا نے اپنے پنجے میرے سر پر چبھوتے ہوئے کہا۔ انکا مالا رانی کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ ان دونوں کی کیا باتیں ہوئیں۔ نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب میں سو کر اٹھا تو مالا اد کھلے گلاب کے مانند بستر پر مدہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نکھار اور تقدس تھا، فرشتوں جیسی معصومیت۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ فرزانہ اور شبانہ بورچی خانے میں تھی۔ رخسانہ ابھی تک اپنے بستر پر دراز تھی۔ ارشد غالباً اسکول جا چکا تھا۔ بچیوں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں چچا جان کے کمرے میں سلام کرنے کی غرض سے داخل ہوا، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ کمرے سے باہر نکلا تو دروازے پر کسی کی سخت کھردری آواز سنائی دی۔ میاں جی، یوں ہاتھ باندھنے اور رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ میں 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب سیدھی طرح میرے پیسے ڈھیلے کر دو۔ جب تم نے پرانے تعلقات کا خیال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ تم نے میرے بھروسے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ لالا چرنجی مل کا پیسہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ سن لو میاں جی، اب شرافت کی کوئی توقع مجھ سے مت کرنا، تھانہ کچہری ایک کر دوں گا۔ آہستہ بولو لالا جی، چچا جان کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ میں تم سے قسم کھاتا ہوں کہ رقم مجھ سے کھو گئی ہے۔ تم مجھے عرصے سے جانتے ہو، میں بے ایمان آدمی نہیں ہوں۔ ذرا آہستہ بولو، میرا بھتیجا ایک مدت کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ آیا ہے، وہ سنے گا تو کیا سوچے گا؟ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری پائی پائی ادا کر دوں گا۔ کہاں سے ادا کرو گے؟ پھر کوئی چوری کرو گے، ڈکیتی کرو گے؟ دیکھو میاں جی، مجھے تمہاری زبان پر وشواس نہیں ہے۔ بات 100-200 کی ہوتی تو میں تمہاری تنخواہ سے برابر کر لیتا، پورے 5000 کی بات ہے۔ لالا چرنجی مل کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم، میں سانج سے پہلے ہتکڑیاں لگوا دوں گا۔
تھوڑی دیر تک تو میں لالا چرنجی مل کی دھمکیاں، بےہودگیاں اور چچا جان کی فریادیں سنتا رہا، لیکن جب وہ کسی طرح خاموش نہ ہوا تو میں غصے میں تل ملا کر باہر آ گیا۔ چچا جان نے مجھے دیکھ کر شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ لالا چرنجی مجھے قہر بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ صورت و شکل سے پورا یہودی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے نفرت تھی۔ میں نے اس کی توقع کے خلاف یک بیک اسے مشتعل اور خونخوار نظروں سے دیکھا تو وہ منہ پھیر کر چچا جان سے کہنے لگا، سن لیا میاں جی تم نے؟ اگر سانج تک میری پائی ادا نہ کی تو بات تھانے چوکی تک چلی جائے گی، پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ ہاں، میں چچا جان کی نمناک آنکھیں دیکھ کر اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا۔ براہ راست لالا کو مخاطب کر کے میں نے خشک لہجے میں کہا، کتنی رقم درکار ہے تمہیں؟ تم اندر جاؤ جمیل میاں، میں لالا جی کو منا لوں گا، چچا جان گھبرا کر بولے۔ میں دان نہیں مانگ رہا ہوں مہاشے، لالا نے غصے سے کہا، پھر چچا جان کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس بگلا بھگت نے میرے 5,000 روپے ہضم کرنے کی کوشش کی ہے، پرنتو میرا نام بھی۔ بکواس مت کر لالا، میں نے گرج کر کہا، دفع ہو جا یہاں سے الو کا پٹھا۔ چچا جان کے سامنے میری زبان سے نکل گیا، اب نرمی فضول تھی۔ میں نے گرجتے ہوئے کہا، جا سیدھی طرح یہاں سے چلا جا، شام تک تیری رقم پہنچ جائے گی۔ لالا میری دھمکی کی تاب نہ لا سکا، وہ ایک بزدل قسم کا آدمی تھا۔ میرے تیور خراب دیکھے تو آنکھیں لال پیلی کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چچا جان سے کہا، آپ متعلق فکر نہ کریں، میں شام سے پہلے لالا کی رقم ادا کر دوں گا۔ جمیل بیٹے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، آج تو میری عزت خاک میں مل گئی، پاس پڑوس والے نہ جانے کیا سوچیں گے۔ چچا جان کی آواز میں تڑپ تھی، ان کی غیرت مند آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں انہیں سمجھا بجھا کر اندر لے آیا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ چپ چپ رہے۔ میں نے انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، البتہ میں نے طے کر لیا تھا کہ لالا چرنجی مل کو ایسا سبق دوں گا کہ آئندہ وہ کسی شریف آدمی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لالا چرنجی سے تلخ گفتگو کے بعد طبیعت مقدر ہو گئی تھی۔ چچا جان پر یہ مصیبت میری ہی وجہ سے نازل ہوئی تھی اور میں ہی اس کا تدارک کر سکتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 1 دن ہوا تھا۔ 1 دن میں کوئی ہنگامہ کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن لالا کی گستاخی اور اس کی بےہودگی نے مجھے مشتعل کر دیا تھا۔ میں کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز کر رہا تھا، ورنہ یہ لالا حیثیت ہی کیا رکھتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل گیا۔ ان کا میرے سر پر موجود تھی، اس لیے مجھے لالا چرنجی مل کی دکان تلاش کرنے میں کوئی زحمت اٹھانا نہیں پڑی۔ لالا نے مجھے دیکھا تو کڑک کر بولا، سنو مہاشے، تم نے اپنے گھر میرا اپمان کیا تھا، میں خون کے گھونٹ پی کر چلا آیا، پرنتو یہاں تمہاری دال نہیں گلے گی۔ اگر عزت چاہتے ہو تو میاں جی سے کہہ کر میری رقم واپس کروا دو۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ فرض کرو اگر تمہاری رقم واپس نہیں ملی تو پھر کیا کرو گے شریمان جی؟ میں انہیں جیل بھجوا دوں گا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میں کبھی کوئی کچا کام نہیں کرتا۔ میاں جی 5,000 کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ تم مجھے جانتے ہو؟ شاید نہیں جانتے، میں تم جیسے آدمی کو الٹا لٹکا دیتا ہوں، سمجھے؟ میں نے بے نیازی سے کہا۔ لالا چرنجی مل جھجکتے ہوئے بولا، دیکھو جی، معاملہ میرے اور میاں جی کے درمیان ہے، تم بیچ میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اسی لمحے انکا نے مجھے شہ دی، جمیل، یہ لالا بڑا کنجوس آدمی ہے، چمڑی سے زیادہ دمڑی پر مرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں لاکھوں روپے ہانڈیوں میں بند کر کے دبا رکھے ہیں، ابھی تک کمارا ہے۔ کیا خیال ہے، کہو تو اسے ٹھکانے لگا دوں؟ اس نے لوگوں کے بہت دل دکھائے ہیں۔ نہیں، میں نے دل ہی دل میں انکا سے کہا، پھر لالا کو مخاطب کیا، لالا چرنجی مل، تم چنتا نہ کرو، میں نے جو وچن دیا ہے وہ ضرور پورا کروں گا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہاری رقم تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ پھر اس سمے یہاں کس کارن آئے ہو؟ لالا نے نفرت سے سوال کیا۔ میں یہ دریافت کرنے آیا تھا کہ اگر شام تک تم زندہ نہ رہے تو رقم کسے دی جائے؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مسلے، کمینے، ٹنٹے، لالا چرنجی مل کو دھمکانے آیا ہے؟ لالا غضبناک آواز میں منمنایا۔ لالا کو آنکھیں دکھانے والا اس شہر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے بہت سے ترم باز دیکھے ہیں، خوب سمجھ لے کہ پورے تھانے کو یہاں سے بھیگ دی جاتی ہے۔ میں تجھ جیسے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگا چکا ہوں، کیا سمجھا؟ جار راستہ ناپ، بڑا آیا رستم کا بچہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے دل میں آیا کہ اسی لمحے لالا کو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر دوں، لیکن میں خود کو اتنی جلدی مشہور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف ایک ہی دن تو آئے ہوئے ہوا تھا،
لالا کا رویہ اس حد تک جارحانہ تھا کہ درگزر کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے انکا کو کچھ ہدایات دی اور پوچھا، کیا خیال ہے؟ انکا نے کہا، نہ جانے یہ اب تک زندہ کیوں ہے، اسے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا جمیل، اس نے بے شمار گھر ویران کیے ہیں۔ تم خاموش رہو، میں اسے سزا دیے بغیر نہیں مانوں گی۔ مگر انکا، یہ معاملہ احتیاط سے ہونا چاہیے، میں یہاں پولیس وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم بے فکر رہو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، مجھے اب جانے دو، شام سے پہلے کئی کام نمٹانے ہیں۔ دکان سے میرے ہٹتے ہی لالا اٹھ کر تیزی سے مکان کے اندر چلا گیا۔ انکا میری ہدایت پر عمل شروع کر چکی تھی۔ میں وقت گزارنے کے لیے ایک قریبی ہوٹل میں جا بیٹھا، یہاں سے لالا کا مکان صاف نظر آ رہا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میں نے لالا کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا وزنی تھیلا تھا۔ لالا نے تھیلا مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں دہلی دل میں مسکراتا ہوا اٹھا اور کچھ فاصلے سے لالا کے تعاقب میں چلنے لگا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ تھیلے میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لالا ایک مقامی بینک میں داخل ہوا۔ میں باہر ہی رک گیا۔ میں لالا کے تعاقب میں کسی احتیاط کا خیال نہیں کر رہا تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ جب لالا بینک سے واپس نکلا تو میں پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بینک سے لالا ایک وکیل کے دفتر پہنچا۔ دفتر کے دروازے پر روی شنکر ایڈوکیٹ کی تختی آویزاں تھی۔ وکیل کے دفتر سے لالا کی واپسی میں تقریباً 2 گھنٹے صرف ہوئے۔ اس دوران ایک مرتبہ وکیل اور لالا دونوں دفتر سے نکل کر کچہری تک بھی گئے۔ کچہری سے واپسی پر لالا کا رخ چچا جان کے مکان کی طرف ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً تعاقب کا سلسلہ ختم کیا اور ایک تانگا پکڑ کر شہر کے بے مقصد چکر لگانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد میں نے تانگا اسی جگہ چھوڑا جہاں سے پکڑا تھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ انکا ابھی تک میرے سر پر واپس نہیں آئی تھی۔ اب اس سلسلے میں تشویش شروع ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا سارا عقدہ حل ہو گیا۔ وہاں لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم تھا، چند پولیس والے بھی نظر آئے۔ میں نے چچا جان کو دیکھا، وہ بڑی سراسیمگی اور تحیر کے عالم میں وہاں کھڑے تھے۔ میں ہجوم میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ لالا چرنجی مل خون میں لت پت گلی کے بیچوں بیچ پڑا ہے اور پولیس نے ادھیڑ عمر کے ایک تنومند شخص کو حراست میں لے رکھا ہے۔ وہ صورت سے کوئی اٹھائی گیرا معلوم ہوتا تھا۔ میں خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ عورتیں مکان کے دروازوں اور بالائی منزلوں سے جھانک رہی تھیں۔ لوگ بچوں کو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج رہے تھے۔ عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک پولیس محلے والوں کے بیانات لیتی رہی، پھر لاش اٹھوا دی گئی اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس نے لالا کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ چچا جان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں سے الجھن اور خوف نمایاں تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو لپک کر میرے پاس آئے اور بازو تھام کر دور گلی کے کونے میں لے گئے۔ خیریت تو ہے چچا جان؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ لالا کو کس نے قتل کیا ہے؟ آپ اس قدر بکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا؟ میں نے ایک ہی سانس میں متعدد سوال کر ڈالے۔ چچا جان کی بوکھلاہٹ عروج پر تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، پھر لرزتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا، جمیل بیٹے، آج تو غضب ہو گیا۔ میری عقل حیران ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لالا صبح مجھ سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے آیا تھا۔ اس نے مجھے سخت سست بھی کہا تھا۔ اب یکایک حالات کس طرح بدل گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میری نیت ہمیشہ صاف رہی ہے۔ کچھ تو فرمائیں چچا جان، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے سعادت مندی اور سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے جمیل میاں، چچا جان نے الجھتے ہوئے کہا، پھر میرے اصرار پر بولے، ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ لالا میرے پاس دوبارہ آیا تھا۔ اس نے مجھے بینک کی کتاب اور ایک وصیت نامہ دیا۔ وصیت نامے کی روح سے لالا نے مجھے میری سابقہ خدمات اور نیک نیتی کے پیش نظر 1,60,000 روپے کی نقد رقم کا حقدار قرار دیا ہے، اور بقول اس کے یہ خطی رقم میرے نام سے بینک میں جمع کرائی جا چکی ہے۔ لالا نے مجھ سے اپنے صبح والے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ میں نے رقم لینے سے بتھیرا انکار کیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وصیت نامہ اور بینک کی کتاب زبردستی میرے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ میں حیران و پریشان گھر میں گیا، وصیت نامہ اور بینک کی کتاب الماری میں رکھی اور کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ لالا کی دکان پر جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ باہر سے گولیاں داغنے کی پے در پہ آوازیں آئیں۔ میں بوکھلا کر باہر نکلا تو لالا غریب گلی کے نکڑ پر خون میں لت پت پڑا تھا اور راگیب پستول تھانے کڑا تھا۔ میرے خدا، تم میری حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جمیل میاں، لالا کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر میں گھر واپس چلا آیا۔ کچھ دیر بعد اوسان ٹھیک ہوئے تو دوبارہ باہر پہنچا۔ پولیس آ چکی تھی۔
راگی قتل کر کے فرار ہونا چاہتا تھا مگر فرار نہ ہو سکا۔ اس نے پستول پھینک دیا تھا، اس لیے محلے والوں کو اسے پکڑنے میں آسانی ہو گئی۔ محلے والے اس سے پہلے ہی بہت تنگ تھے۔ وہ بہت شورا پشت اور بدنام مجرم ہے، کئی بار جیل کی ہوا کھا چکا ہے، بڑے سنگین معاملوں میں پکڑا گیا مگر ہر مرتبہ چھوٹ گیا۔ تمام محلہ اس سے ڈرتا تھا، لیکن اب اس کا چھوٹنا مشکل ہے۔ مجھے لالا کی موت کا افسوس ہے مگر راگی کے پکڑے جانے پر میں بہت خوش ہوں۔ اب یہ محلہ خطرناک بدماش سے پاک ہو گیا۔ راگی نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ وہ لالا کا مکروز تھا۔ لالا اسے آئے دن سخت سست کہتا تھا اور آج بھی میرے ہاں سے واپسی پر اس کے پاس گیا، اور آج لالا نے راگی کو بلا کر پولیس وغیرہ کی دھمکی بھی دی تھی، گالیاں بکی تھیں اور رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ لالا کے بدلے ہوئے غیر معمولی رویے پر راگی کو غصہ آ گیا۔ وہ غنڈہ یہ توہین برداشت نہیں کر سکا۔ رقم لانے کے لیے یہ کہہ کر اندر گیا، لیکن واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور اس سے پہلے کہ محلے والے کچھ کہتے یا درمیان میں پڑتے، راگی نے لالا کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ میں خاموشی سے چچا جان کی باتیں سنتا رہا۔ انکا نے بڑی خوبصورتی سے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ ایک برا آدمی مارا گیا، دوسرے برے آدمی کو جیل نصیب ہوئی۔ واقعات کے تسلسل اور ترتیب میں کوئی جھول نہیں تھا، محلے والوں کی شہادتیں موجود تھیں۔ راگی کی غنڈہ گردیوں کی مکمل رپورٹ پولیس کے پاس محفوظ تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار سنگین الزامات کے تحت جیل جا چکا تھا۔ انکا نے اس کار خیر کے لیے اس کا انتخاب خوب کیا تھا۔ پورا محلہ یہ بھی جانتا تھا کہ چچا جان اور مقتول کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ میں نے تمام تفصیل پر غور کیا اور دل ہی دل میں انکا کی ذہانت اور طاقت کی داد دیتے ہوئے چچا جان سے مخاطب ہوا۔ آپ کیوں ہلکان ہوتے ہیں چچا جان؟ راگی بقول آپ کے کوئی شریف آدمی تو تھا نہیں۔ اس کے اقبال جرم اور محلے کے عینی شاہدوں کی موجودگی میں آپ کی پوزیشن بالکل صاف ہے۔ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں جمیل میاں، لیکن تم لالا کو نہیں جانتے۔ وہ سنگدلی اور ظلم کی حد تک کنجوس شخص تھا۔ کسی کو ایک پیسے کی رعایت دینا اس کے کاروباری اصول کے خلاف تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پڑوس میں موت ہو گئی۔ لوگ غریب تھے، انہوں نے لالا سے کریا کرم کے لیے کچھ رقم مانگی، لیکن اس ظالم نے ہمسائیگی تک کا خیال نہ کیا، صاف منع کر دیا۔ ایسی صورت میں 1,60,000 روپے کی خطیر رقم میرے نام بینک میں جمع کرا دینا اور پھر وصیت نامہ۔ میری عقل دنگ ہے، کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ بیٹے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ 1,60,000 ہی کیوں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ وہ تو بہت امیر و کبیر آدمی تھا۔ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، شہر میں اس کی بہت بڑی جائیداد ہے۔ ایک بینک میں روپیہ ہو تو بتاؤں۔ سوچتا ہوں کہ اس نے ایک مخصوص رقم ہی کیوں جمع کرائی۔ بس خدا سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچوں کو اپنی امان میں رکھے۔ بری گھڑی آتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کی تشویش ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنے صبح کے رویے پر پشیمان ہو گیا ہو، کوئی بات اس کے دل میں آ گئی ہو۔ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، میں خود حیران ہوں۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ ان باتوں کی تشہیر نہ کریں، انہیں راز ہی رہنے دیں۔ جب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد میں نے انکا سے خود اپنے لیے رقم کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ چچا جان کی رقم میں سے کچھ لینے کی بات مناسب نہیں تھی۔ انکا نے حسب معمول مختلف ذرائع سے میرے لیے خاصی معقول رقم فراہم کر دی۔ میں نے لکھنؤ کی بود و باش کے لحاظ سے اپنے اور مالا کے لیے نفیس اور قیمتی ملبوسات تیار کرائے۔ مالا رانی غرارے، کرتے، جمپر شلوار اور تنگ موری کے پائجامے میں خوب جچی۔ چچا جان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بھتیجا دولت میں کوئی کم رتبے کا آدمی نہیں ہے۔ ایک ہفتے تک تو مجھے چچا جان کے تسلی دلاسے، شبانہ، فرزانہ، رخسانہ اور ارشد سے مانوس ہونے اور گھر کی حالت سدھارنے میں کسی اور بات کا ہوش نہیں رہا۔ چچا جان کے ملاقاتیوں میں کئی جگہ میری دعوتیں ہوئیں۔ عورتیں مالا رانی کا حسن دیکھ کر چٹاچٹ اس کی بلائیں لیتی تھیں، اور شبانہ ہر دعوت سے واپسی پر مرچوں سے اس کی نظر اتارا کرتی تھی۔ رخسانہ تو میری شاخ خرچیوں سے مروب ہو کر مجھ پر واری ہوئی جاتی تھی۔ چند ہی دن میں ہم سب لوگ گھل مل گئے۔ انکا بھی مزے لے کر دلچسپ ہنگامے کرتی رہتی۔ وہ بہنوں کے سر پر جا کر انہیں آپس میں لڑواتی اور پھر صلح کروا دیتی۔ مجھ سے ضبط نہ ہوا تو میں نے بھی انہیں حیرت زدہ کرنے کے لیے چھوٹے موٹے تماشے دکھائے اور ان کی دلچسپی کا سامان مہیا کیا۔ اس عرصے میں مجھے تزئین یاد آئی۔ مجھے لکھنؤ کا مشہور زمانہ بازار دیکھنے کی تمنا تھی، جو نوابین عود کے خصوصی التفات کا مرکز تھا۔ تزئین کے بالا خانے پر جانے کو جی چاہتا تھا، مگر جب یہ خیال آتا کہ پیروں میں گھنگرو باندھے رقص و سرود کے ہنگاموں میں مصروف ہوگی اور بازار حسن میرے سامنے گرم ہوگا تو قدم رک جاتے۔ لیکن ایک دن میں ہمت کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔
انکا میری رہبری کر رہی تھی۔ میں سب سے پہلے تزئین کے بالا خانے پر گیا۔ وہاں کوئی لڑکی آتش کی غزل گا رہی تھی، اس کی آواز بھی آتشی تھی۔ کوٹھے پر قدم رکھتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں شرفا کا اجتماع تھا۔ ادھیڑ عمر کی ایک حسین و جمیل عورت نے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ انکا نے مجھے بتایا کہ یہ تزئین کی ماں ہے۔ وہاں ایک اور خوبصورت رقاصہ ساز و آواز کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ وہ اپنے شباب کے دور میں تھی۔ مجھے اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ انکا نے بتایا کہ اسے تزئین کی ماں نے خرید کر پالا ہے، گانے میں ماہر ہے اور رقص میں اسے کمال حاصل ہے، حسن میں بے نظیر اور اپنی اداؤں سے مکمل طوائف ہے، رجھانے اور دل لبھانے میں یکتا ہے۔ تزئین کی ماں نے اپنا بالا خانہ ایک اچھا خاصا نگار خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ کمرہ شیشے کے نادر کام سے آراستہ تھا اور کسی شاہی محل کے خاص ایوان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ رنگ برنگے پردے، ہار پھول، جھاڑ فانوس، بے شمار روشن شمیں، ملی جلی خوشبوئیں اور پاندان کھلا ہوا تھا اور گلوریاں پیش کی جا رہی تھیں۔ طبلے کی تھاپ، تاک دھنا دھن، گھنگروں کی چھنکار، جھن جھنا جھن۔ میں کسی زمانے میں ایسی خوبصورت محفلیں بمبئی میں آباد کرتا تھا اور تربینی پونا میں، مگر یہاں کی بات اور تھی۔ تزئین وہاں نہیں تھی۔ جب میں نے انکا سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ سب سے آخر میں آتی ہے۔ تزئین کی ماں نے اپنی لڑکی کے حسن، گانے اور رقص کی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ یہ تمام شرفا اس کا رقص شروع ہونے تک بیٹھے رہیں گے۔ تزئین کی ماں اشرفی بیگم نے اس کے رقص کے لیے رات ڈھلنے کا وقت طے کر دیا ہے۔ اس عرصے میں وہ اپنی ان شوخ نازنینوں کے ذریعے پیسے بٹورتی ہے۔ جس وقت تزئین آتی ہے تو یہ محفل شباب پر ہوتی ہے۔ میں بھی اس کے انتظار میں بیٹھا رہا اور غزلیں سنتا رہا۔ مجھے ایک لڑکی نے وہاں بہت متاثر کیا۔ اس کا نام شمیم تھا۔ شمیم جب رقص کرنے آئی تو میں نے اس پر نوٹ نچھاور کرنے شروع کر دیے۔ جو نوابین پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ شروع میں تو میرا ساتھ دیتے رہے، مگر جمیل احمد خان سے مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ میں روپیہ لٹاتا رہا۔ وہ میرے پاس بیٹھی مجھے شوخ نظروں سے غزلیں سناتی رہی۔ اشرفی بیگم نے جب میری فراخ دلی کا یہ عالم دیکھا تو اس کی توجہ بھی میری ہی جانب ممدول ہو گئی۔ اس نے مجھے گلوریاں پیش کی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری مزاج پرسی کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں بلا کی شائستگی اور مٹھاس تھی۔ میں نے اسے انکسار سے بتایا میں بمبئی سے آیا ہوں، وہاں میری چھوٹی موٹی تجارت ہے، کام چل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کا ذکر بمبئی میں ایک دوست سے سنا تھا، جی تڑپ گیا اور ادھر چلا آیا۔ گیت سنگیت میری جان ہے، حسین چہرے میری کمزوری ہیں۔ ذکر سنتا ہوں تو تمام کام چھوڑ کر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہی کے سہارے جیتا ہوں، ورنہ زندگی میں جی نہیں لگتا۔ خوب، وہ دل ربائی سے بولی، آپ انکسار برت رہے ہیں، مجھے صاحب ذوق نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی قدردانی سے یہ گھر روشن ہے۔ میرے ہاں شرفا آتے ہیں، یہ ان کی کرم گستری ہے۔ میں نے تمام زندگی فن کی خدمت میں گزاری ہے اور اپنی لڑکیوں کو فن سکھانے میں جگہ جگہ کی خاک چھانی ہے۔ کڑی ریاضت کے بعد کہیں جا کر انہیں 2-4 مصرے ادا کرنے اور زمین پر صحیح پیر ڈالنے آئے ہیں۔ آپ ابھی جائیے گا نہیں، تشریف رکھیے گا۔ میں اپنی لڑکی تزئین کو آپ کے ذوق لطیف کے لیے پیش کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔